السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ ویوز، میں ہوں محمد مالک۔ ٹیلی ویژن آپ دیکھ رہے ہوں گے، آج تو پوری سکرینز پہ لگتا ہے آگ لگی ہوئی ہے۔ احسن اقبال صاحب دھمکیاں دیتے پھرتے ہیں کہ اگر نواز شریف صاحب کی صحت کو کچھ ہوا تو جو سے شیر ہیں مسلم لیگ کے، وہ خیبر سے لے کے پتہ نہیں کاشکر یا واٹ ایور وہاں تک جو ہے وہ تباہی پھیر دیں گے اور آپ انسان بن جائیں۔ یہ شاید یہ وہی والے شیر ہیں جو ایئرپورٹ تک نہیں پہنچ سکے تھے، if I remember correctly۔ anyway coming back، پھر بلاول بھٹو صاحب، وہ بھی آج کوٹری میں بہت گرجے، بہت برسے، وہ بھی ابھی آپ سے میں شیئر کروں گا۔ اور انہوں نے کہا کہ بیسکلی انہوں نے کہا ٹو ہیل ود ایوری تھنگ، اگر اس کو میں بلنٹلی پٹ کروں کہ کیا جے آئی ٹی، کیا سب کچھ۔ اور انہوں نے ایک وارننگ شاٹ بڑا کلیئر پھینک دیا ہے اسلام آباد کو اور پرائم منسٹر کو، کہہ دیا ہے کہ آپ بے نامی سے جعلی وزیر اعظم ہیں۔ اگر یہ محروم لوگ جنوبی پنجاب کے، سندھ کے، بلوچستان کے، اگر انہوں نے چڑھائی کر دی اسلام آباد پہ تو پھر یہ آخری آپ کے کیل میں، آپ کے تابوت میں آخری کیل ہوگا۔ ہو کیا رہا ہے؟ اتنی ایکسٹریم سٹیٹمنٹس کیوں آ رہی ہیں؟ اور جب یہ سارا مسئلہ پکڑا تھا تو پچھلے 48 گھنٹے میں ایک اور مسئلہ پکڑا ہے سندھ گورنمنٹ کے اندر۔ پہلے کل کاشف عباسی کے پروگرام میں پیپلز پارٹی کے چودھری منظور صاحب نے کہہ دیا کہ ہم ایم پی او کے تحت اگر 4 وزیر گرفتار کر لیں ان کے پی ٹی آئی وغیرہ کے، جو بڑی دھمکیاں دیتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا۔ پھر دوسرے ان کے منسٹر سعید غنی صاحب جو سے منسٹر آف انفارمیشن ہیں سندھ کے، انہوں نے کہا کہ جی اگر ہم میں تو وزیر اعلیٰ سے ریکویسٹ کروں گا کہ بین کر دیں ایسے لوگوں کی انٹری۔ تو صوبے یہاں گیئر اپ ہو رہے ہیں کہ ہم بین کر دیں، گرفتار کر لیں، فیڈرل منسٹر کو گھسنے نہ دیں سندھ سے تعلق رکھنے والوں کو۔ یہ سارا ایشو ہے الٹیمیٹلی کیا ہے؟ کیا نواز شریف صاحب کا سارا غصہ ان کی پارٹی کا وہی مقدمات ہیں؟ اور ادھر کیا ریسٹ کیا بہت قریب آ رہے ہیں جے آئی ٹی کے، جس کے اوپر پورا ملک 2 لائنز میں بٹ گیا ہے۔ اس پہ ہم بات کریں گے، لیکن 2 چیزیں اور بڑی امپورٹنٹ ہیں جو میں آج آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک، ابھی میں آپ سے خبر شیئر کر لوں گا اپنا پینل انٹروڈیوس کرنے کے بعد، کہ عارف نقوی صاحب کا آپ نے نام سنا ہوگا۔ یہ ابراج کے سی ای او تھے۔ جی ہاں، وہی ابراج جو کے الیکٹرک کا اون کرتا تھا، پھر کے الیکٹرک اور چائنیز ایک کمپنی کے ساتھ سودا ہوا، پھر ابراج نے بینکرپسی کر دی۔ ایک زمانے میں یہ $14 بلین کی کمپنی تھی، انویسٹمنٹ فرم تھی، پھر اس نے بینکرپسی کر دی۔ پھر یہ نقوی صاحب بڑا عرصہ بند بھی رہے، ان پہ پابندی تھی دبئی سے نکلنے کی، کیونکہ ان کے چیکس ملینز آف ڈالرز کے باؤنس کر گئے تھے۔ ذکر ان کا آج کیوں ہوا ہے؟ آج ان کا ذکر اس بات سے ہو رہا ہے کہ آج انفارمیشن منسٹر فواد چودھری صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی، وہ بھی ابھی ہم آپ کو سنائیں گے، جس میں انہوں نے کہا کہ اتنے ماہ گزر گئے ہیں اور پاکستان میں ہماری گورنمنٹ پہ کوئی کرپشن کا سکینڈل نہیں آیا۔ شاید وہ رزاق داؤد صاحب والی کنٹروورسی کو نہ فالو کر رہے ہیں یا کہ نہ کرنا چاہتے ہیں، اس پہ ہی بات کریں گے۔ اور ہمیں اب لگ رہا ہے کہ جہاں رزاق داؤد صاحب ایک سکینڈل کے پیچھے ہیں، اب شاید عارف نقوی صاحب کی وجہ سے بھی کچھ اور سکینڈلز بن جائیں۔ اس پہ بھی ہم ساری بات کریں گے۔ میں آپ سے شیئر کروں گا، میں اسٹوڈیو میں ہے کاشف عباسی، تھینک یو ویری مچ۔ عامر متین صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ پہلے آپ پالیٹکس پہ شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں صرف آپ کو ہلکا سا اگر یہ نقوی صاحب کا بتا دوں کیوں میں نے ذکر کیا۔ آج خرم حسین کی رپورٹ چھپی ہے ڈان میں آج ہی، جس میں انہوں نے فائنانس منسٹر اسد عمر صاحب کا انٹرویو کیا ہوا ہے۔ اس میں وہ بتا رہے ہیں سرمایہ پاکستان کمپنی جو ہولڈنگ کمپنی ہے ساری اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی، اس کا کیا سٹرکچر ہوگا، بڑا زبردست سٹرکچر بن رہا ہے۔ لیکن اینڈ میں انہوں نے ایک بڑی خطرناک بات لکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے لکھا کہ اسد صاحب نے کنفرم کیا کہ عارف نقوی صاحب ہیں جو اس کے فاؤنڈر تھے ابراج گروپ کے، وہ گورنمنٹ کو فل ایڈوائز کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ابھی وہ اسپیسیفک ایریاز کی انہوں نے بات نہیں کی، لیکن انہوں نے یہ لکھا یس، انہوں نے جب پہلے کہا کہ انہوں نے اسپیسیفکس میں بات نہیں کی تو پھر انہوں نے ان کو کوٹ کیا ہوا ہے، یس ہی از ایڈوائزنگ دا گورنمنٹ آن مور دین ون میٹر ان لائن ود ہز ایکسپرٹیز دو ناٹ آن اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز۔ پھر انہوں نے کہا آئی ایم شیور کہ یہ ایک ایسا ایریا ہے جس میں گورنمنٹ کو اور بھی زیادہ وہ ایڈوائز کریں گے۔ آج کیوں بات ہوئی؟ 6 جنوری کو ایک بڑی زبردست خبر چھپی ہوئی ہے فائنینشیل ٹائمز میں، اور آپ کو بھی پتا آپ دونوں جرنلسٹ ہیں کہ کوئی معمولی جریدہ نہیں ہے، جس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ دوبارہ ڈیل ہو رہی ہے کہ الیکٹرک کی، اور اس میں 2 جملے بڑے خطرناک ہیں۔ In recent months, Mr. Naqvi has been using his connections with the new government of Prime Minister Imran Khan to salvage the transaction, even though it comes too late to save Abraj itself. یعنی کہ رزاق داؤد صاحب اور وہ چائنیز کمپنی، اس کا کال آن کرانا بیجنگ میں، مجھے لگتا ہے پرائم منسٹر کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح یہ بڑے لوگ آپریٹ کرتے ہیں۔ اور پھر وہ لکھتا ہے، پھر انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ شنگھائی الیکٹرک نے انفارم کیا دسمبر کے اینڈ میں کہ ہم دوبارہ بڈ ڈال رہے ہیں اپنی
کراچی الیکٹرک کو کہ یہ ایس یو خریدنے کے لیے. پھر لکھتا ہے دیٹ اناؤنسمنٹ فالوڈ اے میٹنگ بٹوین شنگھائی الیکٹرک, مسٹر خان اینڈ مسٹر نقوی ان اسلام آباد. جس طرح وہ ملاقاتیں کروا رہے تھے چائنیز کمپنی کی, تو عارف نقوی صاحب نے بھی میٹنگ کروائی ایک بڈر کی. اور دونوں کیسز میں کامن چیزیں یہ ہیں کہ یہ دونوں لوگ ایک تو باقاعدہ منسٹر کے پورٹ فولیو میں ہیں, دوسرے ایڈوائز کر رہے ہیں, اور دونوں کے کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہیں. دونوں کی ڈائریکٹ ڈیلز انوالوڈ ہیں, بڑی بڑی ملٹائی ملین ڈالرز کی. یہ 1.3 بلین ڈالر کی ڈیل ہے, ان کی 309 ارب کی ڈالر کی ڈیل ہے. اس پر خیر میں کل ہم ڈیٹیل پروگرام کریں گے, تو میں کہا ذرا یہ آپ کو بتا دوں کہ عارف نقوی صاحب کا کیا ایشو ہے. ویل ٹرائی کہ کل ہمارے پروگرام میں اگر وہ شامل گفتگو ہوں. اب آ جائیں پالیٹکس پہ. اسی پہ مجھے الاؤ کریں تھوڑا سا. آپ نے یہ کل کے لیے جو ٹیزر چھیڑ دیا, یہ تو لوگوں کی پتہ نہیں سلیپ لیس نائٹس ہوئیں گی. میری خود پریشان ہو گیا میں سن کے, کیونکہ مالک ایگزیکٹلی پیٹرن ہے جو رزاق داؤد پہ جو الزام ہے, جس طرح آپ اپنے پروگرام میں ذکر کرتے رہے ہیں کہ کیسے چائنا میں ان کی میٹنگ وہ جو غزوبا کمپنی ہے ان سے کروائی گئی, اور بالکل اس کے بعد آپ کو میں ایک شرط پہ بولے دوں گا اس بات پہ, جی پھر آپ کل میرے ساتھ اس پروگرام میں آئیں گے. جیسے آپ کہیں گے کر لیں گے. چلیں مالک فرض کریں, میں اس کو کرپشن سکینڈل نہیں کہتا, پیڈلنگ آف انفلوئنس بھی کرپشن ہی ہے. رزاق داؤد والا جو یہ ممدین والا جو ایشو ہے, مگر اس پہ بہت زیادہ سوالات ہیں کہ گورنمنٹ نے اس کا ابھی تک جواب نہیں دیا. چلیں لیٹس لیو اٹ دیئر. مگر دوسرا جو آپ مس کر گئے ہیں, آپ اور ہم کاشی بھی ان پروگراموں میں رہے ہیں, یہ جو گیس کا ان کا اپنا ڈویژن, جس وقت لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے, ہم 4 مہینے سے کہہ رہے تھے کہ یہ لوڈ شیڈنگ ہوئی تھی. ہم نے اس وقت ہمارے جیسے جرنلسٹوں کو باہر بیٹھے ہوئے پتا تھا کہ یہاں پہ انہوں نے کارگوز رکوا کے فرنس آئل وہ کیا ہوا ہے, اور گورنمنٹ نے خود انکوائری کی بھی ہے. انکوائری تبھی ہوتی ہے, ایڈمیشن بھی آ گیا, اور اس کے بعد سپٹمبر اکتوبر سے لگے ہوئے, اور اس کے بعد انہوں نے سوئی ناردرن گیس کے ایم ڈی اور سوئی سدرن گیس کے ایم ڈی فارغ کر دیے. بہت اچھا کیا. مگر آپ کو پتہ ہے اور مجھے پتہ ہے کہ یہ صرف جو چوری ہوئی, اور یہ 15 بلین روپے کا مسئلہ تھا, چھوٹا مسئلہ نہیں, 15 ارب روپیہ تھا. اور آپ کو اور ہمیں پتہ ہے, ساری دنیا کو پتہ ہے کہ صرف یہ لوگ نہیں تھے, اس کے اندر جو ہے منسٹری آف پیٹرولیم, منسٹری آف پاور, ان سے پوچھیں, ڈی جی گیس, ان سے سیکٹری پیٹرولیم, یہ سارے اس کے اندر شامل تھے. ان ساروں میں اگر کوئی کمپلیسٹ تھا یا کوئی نیگلیجنٹ تھا, پالیسی میکنگ تو منسٹریز کر رہی ہیں, یا انہوں نے ڈیلیوری والوں کو 2 کو پکڑ لیا, اسکیپ گوٹ بنا کے 2 کو فارغ کر دیا ہے. یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں یہ کرمنل افینس ہوا ہے. 15 ارب روپے کی یہاں پاکستانی ریاست کو ٹھکی ہے, اس کی کرمنل انویسٹیگیشن ہونا چاہیے. لاسٹ ورڈ یہ کہ 2 سکینڈلز کا تو یہ ہم نے ذکر کر دیا ہے کہ یہ رزاق والے ایشو کے اوپر, رزاق داؤد والے ایشو پہ سوال ہے. یہ ایڈمیشن ہو کے 2 بندے فارغ بھی ہو چکے ہیں. تیسرا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں, یہ بھی پوٹینشیل ہے, اگر یہ اس کے جواب دینے پڑیں گے, یہ کل اس پہ بات کریں گے. مگر یہ پیٹرن ہے ایگزیکٹلی کہ پرائم منسٹر از سراؤنڈڈ بائی پیپل, ان کو اس طرح لگتا ہے کہ وہ ٹرسٹ والا ایلیمنٹ تو نہیں آتا کہ وہ چھوٹا بچہ ہے, وہ دوسری چائنیز کو لے آئے رزاق داؤد صاحب, یہ جا کے کراچی لے معصوم بچے ہیں, شنگھائی الیکٹرک کو میٹنگ کروا دی جاتی ہے, بٹھا دیا جاتا ہے اور ان کا کام ہو جاتا ہے. واٹ از گوئنگ آن؟ ہمیں یہ جواب چاہیے, کیونکہ ایک دفعہ ٹھیک ہے, جب دوسری دفعہ ہوتا ہے دین یو سی اے پیٹرن. یہ پیٹرن کیوں ہے, کیسے ہے, کون لوگ انوالوڈ ہے, اس کی جواب چاہیے. کاشف اس پہ 1 کوئک کامنٹ, پھر ہم پالیٹکس پہ آ جائیں گے. کیا آپ کے خیال میں یہ اکنامک سچویشن ہے, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ٹو بی فیئر, عمران خان از ناٹ اے کارپوریٹ مین. انہوں نے کارپوریٹ ورلڈ کی وہ نہیں دیکھی, وہ اسپورٹس مین ٹائپ, آ جاؤ مل لو, بگ بزنس مین, ہاں انویسٹمنٹ آ رہی لے آؤ. یہ بیوروکریسی کا کام ہے, پیپل اراؤنڈ ہم, جو ان کے کی پولیٹیکل ایڈوائزرز ہیں, جو ان کے جو ہاؤس میں بیٹھے ہوئے, پی ایم آفس میں بیٹھے ہوئے, وہ بھی نیلے ہی ہیں, شہزادے ہی ہیں. یہ ڈو یو سی اے پیٹرن, ڈینجرس پیٹرن؟ آئی تھنک ڈینجرس کا تو میں نہیں جانتا کہ ڈینجرس ہے, لیکن پیٹرن ضرور ہے. اس لیے کہ مجھے لگتا ہے عمران خان صاحب کو لگتا ہے, اور ان کے جو دوست ہیں, جو قریب لوگ ہیں, چاہے وہ رزاق داؤد صاحب ہوں یا نقوی صاحب, کو لگتا ہے عمران خان صاحب کا چام استعمال کر کے اس طرح کی چیزیں کروائی جا سکتی ہیں بڑے آرام سے. یعنی آپ ان کو ملا دیں, چائنیز کمپنی سے ملا دیں ان کو, دونوں کیسز میں چائنیز کمپنیز ہیں. عمران خان صاحب کو ایک کام کرنا پڑے گا, وہ اس طرح کی ڈیل سے اپنے آپ کو اور اپنے آفس کو پیچھے رکھے. ایک پروسیس ہے, اس پروسیس کو چلنے دیں. وہ پروسیس ٹھیک ہوگا تو لوگوں کو کانٹریکٹس ملیں گے, پروسیس ٹھیک نہیں ہوگا یقیناً عمران خان صاحب کے ہونے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. سو واٹ ہی از ڈوئنگ از پرابلی, یا تو ان کو استعمال کیا جا رہا ہے, کیونکہ یہ لوگ جو اگر مجھے جو پیٹرن پرابلم نظر آ رہا ہے, جس طرح رزاق داؤد صاحب ہیں ایکٹیو بزنس میں, عارف نقوی صاحب ہیں, ان کا کاروبار ہی ڈیل سٹرکچر کرنا رہا ہے ساری زندگی.
آپ کا سودا میرے سے, میرا سودا آپ کا, یہ تو اگر اس طرح کے لوگ پاورز آف پلیسز آف انفلوئنس میں آئیں گے تو کتنا ایزی ہو جاتا ہے اسٹرکچرنگ کرنی ڈیلز کو. مالک خاص طور پہ ان کے نقوی صاحب کا عمران خان صاحب کو بہت زیادہ محتاط ہونے کی اس لیے بھی ضرورت ہے کہ لوگوں کو وہ سٹوری بھول گئی ہے کہ جو عارف نقوی صاحب پہ آئی تھی کہ ان پہ یہ الزام تھا کہ نواز شریف کے الیکشن پہ بھی یہ فنڈنگ کرتے رہے ہیں. شہباز صاحب اس ڈیل کے لیے 20 ملین آفر, ای میلز تھیں عامر, ای میلز تھیں کہ $20 ملین آفر کیے تھے انہوں نے اپنے بندے کو, ملک نوید بزنس مین کو, ان کی ای میلز تھیں کہ جی آپ یہ ڈیل کروا دیں شنگھائی الیکٹرک والا سودا تو $20 ملین ہم دیں گے. اور اس کے بعد پی ٹی آئی پہ یہ الزام تھا اسی خبر کے اندر کہ ان کی الیکشن کیمپین کے اوپر بھی یہ نقوی صاحب نے پیسے خرچے ہیں. ایک ایسا آدمی جس کے اوپر آلریڈی یہ الزام ہے کہ آپ کا فنڈ ریزر رہا ہوا ہے, آپ کے الیکشن کو فنڈ کرتا رہا ہے, اس سے آپ جب پرائم منسٹر ملیں گے اس پہ کل ڈیٹیل کریں گے. اور اس میں ایک جملہ میں ایڈ کر دوں, ٹرانسپیرنسی کے ایشوز ہیں. سب سے بنیادی چیز کیا ہے, چیزیں ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے. گڈ آفیسز استعمال کر کے ڈیلیں تھرو کرنا, یہ عمران خان, یہ پرائم منسٹرز کا کام نہیں ہے. پرائم منسٹر عمران خان صاحب چاہیے پیچھے رہے, ایک ٹرانسپیرنٹ پروسیجر ہے. اگر شیئرز ہیں رزاق داؤد صاحب کے, فیصلہ کریں یا تو حکومت میں رہنا یا بزنس کرنا ہے. اگر بزنس کرنا چاہتے ہیں بزنس کر لیں. اگر یہ ڈیل ہونی ہے خان صاحب پیچھے ہٹ جائیں, یہ کمپنی جانے ابراج اور یہ تو عمران خان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اینڈلیس ریزروائر آف گڈ ول کسی کا نہیں ہوتا. ایک باری اگر شیشے میں دراڑ آ جاتی ہے, اگر اس کو اگنور کریں گے ایکیومولیٹ کرتا ہے. ایک دفعہ الزام کا جواب دیں گے, دوسری دفعہ دیں گے, چوتھی پانچویں دفعہ وہ سٹک کر جاتا ہے, وہ پھر سٹگما رہتا ہے. تم کیا چیز ہو. مجھے وہ زرداری صاحب کی یاد آ گئی, وہ حامد کے انٹرویو میں جب کہہ رہے تھے کیا حیثیت ہے, کیا اوقات ہے چیئرمین نیب کی, کل کو یہ نہ میرے پاؤں میں بیٹھے ہوں. ہاؤ ڈو یو سی اٹ. اور وہ کل والی بات بھی جو آپ کے پروگرام میں بھی ہوئی تھی, 4 وزیر پکڑ لیں گے, یہ کر لیں گے, وہ کر لیں گے. یہ کیا ہے, یہ فرسٹریشن ہے, ڈسپریشن ہے کہ ایکچولی دیر از اے میتھڈ ٹو دس میڈنس؟ مجھے تو خوف نظر آ رہا ہے, ڈسپریشن زیادہ یہ ڈر ہے. اگر ڈر نہ ہو تو مجھے ان بیانات کی بلاول کو ضرورت کیا ہے. وہ جو آپ نے کیپٹل کی بات کی, آپ کے کمرے میں بیٹھ کے میرا ہی خیال ہے, بلاول جب آیا تو لوگوں کا خیال تھا اب پیپلز پارٹی کی سیاست بدلنی شروع ہو گئی. شاید وہ زرداری جو برانڈ پنجاب میں بوسٹ بھی ملا تھا, اور برانڈ جو جوڑا ہے زرداری پالیٹکس کا جو برانڈ جوڑا ہے, شاید اس سے دور جائے گی پارٹی صفائی کی طرف جائے گی, ڈیلیورنس اور گورننس کی طرف جائے گی. لیکن اگر بلاول کھڑے ہو کر یہ دکھائیں گے کہ ہم اس جے آئی ٹی کی رپورٹ سے خوفزدہ ہیں, تو لوگ تو میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ اس جے آئی ٹی میں پھر ایسا ضرور کچھ ہوگا جس کی وجہ سے یہ سارے بیان دے رہے ہیں کہ ہم بندے گرفتار کر لیں گے, 4 تمہارے وزیر گرفتار کر لیں گے, سندھ میں ہم انٹر. ہو کیا رہا ہے, ایک الزام تو وہ ہوتا ہے جس کے اوپر آپ کہتے ہیں یار الزام ہے ثابت کر لیں. دیکھیں یہی تھا نا پہلے پیپلز پارٹی کا, زرداری صاحب یہ کہتے ہوتے تھے اگر ہے تو ثابت کر لو, جاؤ دیکھو, پہلے مجھے یہ ثابت کرنا پڑے گا. ناؤ دے سی جے آئی ٹی کی رپورٹ میں جو فیکٹس دیے ہوئے ہیں, دیکھو اس کا کاؤنٹر فیکٹ آنا چاہیے. یا تو آپ کا کمپلیٹ ڈینائل آ جائے, آپ کہیں ہمارا ان کاؤنٹ سے کوئی لینا دینا نہیں. کہہ سکتے ہیں, نہیں کہیں گے. کیوں؟ کیونکہ اگر انور مجید جو کہ گئے ہو, ٹھاکر تم تو گئے ہو, اس کے ساتھ جائیں گی 12 شوگر ملے, 8 ہے 12 سر 17 ویسے 16 ہے لیکن کاغذوں میں 8-10 ہے, شوگر ملے جائیں گی. یہ اربوں روپے جو گھمائے گئے ہیں یہ سارے پیسے جائیں گے. 27 ارب روپیہ ان فیک اکاؤنٹس میں ہے. 27 ارب بھی جا رہا ہے. نہیں 27 تو وہ جو آئیڈینٹیفائیڈ 32 اکاؤنٹس میں خالی, یہ صرف ان اکاؤنٹس میں, اس ٹوٹل تو 130 بلین کا اکاؤنٹس میں 27 ارب تو یہ فیک اکاؤنٹس میں جے آئی ٹی کے مطابق. عامر بھائی یہ تو ٹپ آف دی آئس برگ ہے, یہ تو صرف وہ 32 اکاؤنٹ انویسٹیگیٹ کیے گئے جو انیشلی پکڑے گئے تھے. اگر اس کو مزید کھولا گیا تو مزید اکاؤنٹس ہیں, مزید پیسے بھی ہیں, جو کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 150, 200, 250 ارب روپے کے قریب جاتے ہیں. 160 بلین تک کی بات ہو رہی ہے. یہ کیا انور مجید صاحب کو بچانے کے لیے نعرے مار رہے ہیں؟ پوری پیپلز پارٹی زرداری صاحب کو نہیں بچا رہی, کیونکہ مجھے لگتا ہے زرداری صاحب کہیں نہ کہیں اس رپورٹ کے مطابق بچ جائیں گے. ان کا ڈائریکٹ ایسوسیشن نہیں ہے, اکاؤنٹ کھولے کس نے, انور مجید نے, اس کو آپریٹ کس نے کیا, انور مجید نے. پیسے ڈوب جائیں گے نا سارے. سر اصل چیز فیکٹریاں اور پیسے جا رہے ہیں, یہ تو انور مجید کو بچا رہے ہیں بلاول صاحب, یہ زرداری صاحب کو تو نہیں بچا رہے. پوری پیپلز پارٹی, مجھے افسوس ہوتا ہے چودھری منظور, قمر زمان کائرہ جیسے لوگ تلواریں لے کر ان انور مجید صاحب نما لوگوں کو بچانے نکلے. ہماری اتنی اچھی دوست ہیں سینٹر شہری, انہوں نے سٹیٹمنٹس دیے. نفیسہ شاہ صاحبہ کے میں بیان سن کے کتنا مجھے ہنسی آ جاتی ہے کہ یہ لوگ کر کیا رہے ہیں. یہ مجھے تو پیپلز پارٹی
اس موڈ میں نظر آ رہی ہے کہ اگر جائیں گے سارے تلے جائیں. لیکن یہ اتنی جو فیٹلسٹک اپروچ ہے ہمیں کہ جیسے کاشف نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ ریوائول جو رینیسانس تو تھا نا پیپلز پارٹی کا وہ امبیڈڈ تھا بلاول کی ذات میں. اب انہوں نے جتنا کنٹروورشل بلاول کی ذات کو کرے اور ان کو بھی انسٹیٹیوشنل ٹکراؤ کی طرف لے کے جا رہے ہیں, تو کیا ہے یہ اتنے فیٹلسٹک ہو گئے ہیں کہ اٹس لائک زیرو سم گیم پہ چلے گئے ہیں. مالک کیا ہوگا؟ آئی فیل سوری فار بلاول. وہ اس لیے کہ کچھ لوگ چھوٹا شیخ رشید مطلب نہیں وہ اس لیے کہ جن لوگوں کے دل میں نا پیپلز پارٹی کی پرانی محبت تھی یا بی بی کے لیے کچھ وہ تھا, تو ایک گنجائش نکلتی تھی کہ نہیں گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلا جا سکتا ہے کہ والد صاحب جو ہے نا وہ کرپٹ ہیں, بیٹا بیچارہ ٹھیک ہے اس کو پتہ نہیں ہے. یہاں تک کہ چیف جسٹس صاحب نے کہہ دیا معصوم بچہ ہے, پارٹ ٹائم میں آیا, اس کا کریئر کیوں تباہ کر رہے ہیں, یہاں تک تھا. اس کے بعد جو ہے نا وہ جو گنجائش نکلتی تھی نا وہ ختم ہو جاتی ہے. آپ اور ہم 1990s میں آپ کو یاد آئی جب آصف زرداری صاحب سیاست میں آئے, اس زمانے میں یہ تھیری دی گئی تھی, مارکیٹ میں یہ بات تھی کہ انہوں نے بی بی کو کنونس کر لیا کہ بی بی ہمارے مقابلے پہ جو یہ شریف خاندان ہے ان کے پاس اربوں خربوں ہیں, وی نیڈ ٹو میک منی ٹو فائٹ دیم. تو اس لیے بی بی کو آپٹ کیا گیا تھا کہ یہ جناب یہ دولتیں بنانی چاہیے. حالانکہ اس زمانے میں ہم پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بی بی اس زمانے کے بی بی نہیں تھیں, وہ تھا وہ بی بی نہیں تھی, آصف زرداری صرف مسٹر 10% تھے, جو کہ سوئس بینک کے کیس کے اندر جب وہ سارا جولری والا اور نیکلیس والا سلسلہ نظر آیا تو پتہ چلا کہ مرحومہ بھی کمپلیسٹ تھیں, ان کو پورا پتہ تھا ان چیزوں کا. اس کے بعد اگر کسی کو شک ہے بلاول کے متعلق کہ بلاول نے یہ جس طرح کہ آصف کہہ رہے ہیں وہ 40 والیومز ہیں, اس کے اندر وہ جو ہے فیکٹس ہیں, اس کے اندر اکاؤنٹ نمبرز ہیں, اس کے اندر وہ بلاول اکاؤنٹ کے گھر کے کھانے, بجلی کے بل, صدقے کے بکرے, 8 ٹکٹس, کیا کچھ نہیں ہے. ان کا جواب آپ نے یہ ریٹرک میں نہیں دیا نا, پہلی بات. دوسرا اس کے اندر خطرناک چیز بتاؤں کیا, ان کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے 18ویں ترمیم جو ہے اس کی اچھائیاں بھی ہیں برائیاں بھی ہیں, اور اس کی جو سب سے بڑی اچھائی ہے خطرناک پوائنٹ ہے. آپ جو چیف جسٹس صاحب نے بھی معصوم بچے کہا, اگر تو یہ اپنے آپ کو اس سے علیحدہ رکھ کے کہتے ہیں نا زرداری صاحب جانے ان کا کیس جانے, جیسے کہ کہا جاتا ہے عموماً کہ اگر جس کے اوپر بھی چارج ہے لیٹ دیم گو اینڈ رسپونڈ. یہ کون سی جمہوریت ہے جس میں جو ہی آپ سے حساب مانگا جائے یہ 25-30 ارب روپے کا حساب دے دو تو جمہوریت بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے, سندھ کے عوام کو کا نقصان ہے, سندھ کے عوام سے بدلہ لیا جاتا ہے, اور بڑے معصوم ہیں. اتنے اربوں روپے ہیں, ان کا کام پہلا کیا بنتا ہے کہ اپنے والد صاحب سے جا کے پوچھیں سر پیسے اصل ہے نقل ہے, یہ اس کا کوئی جواب ہمیں بتائیں. اور اگر آپ یہ سوال اپنے والد صاحب سے نہیں ہنستے ہو یار, اگر نہیں پوچھتے تو اس کا مطلب انہیں سب پتا ہے کہ پیسے کہاں سے آئے. That means they know exactly where the money has come from. And listen, he is protecting that money now. کچھ سوالوں کے جواب اگر آپ کو مانگ رہے ہیں تو آپ اس کو پہلے آپ کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اس کے جواب کے نتیجے میں جو میرا ایگزسٹنگ لائف سٹائل ہے کیا میں چھوڑنے پہ تیار ہوں یا نہیں ہوں. ہر سوال کے جواب کی قیمت ہوتی ہے, وہ بھی ادا کرنے کی ہمت ہونی چاہیے. لیکن اس سے بات کریں لیکن کیا آپ کو اس ٹائریٹ کے بعد لگتا نہیں کہ یہ اس پیسے کو اس پہ آپ 18th امینڈمنٹ پہ ہم نے آ کے بات کرنی کو یہ ایک بہت بڑا ایشو بنا دیا گیا ہے, اور یہ بنایا جا رہا ہے کہ جیسے فیڈرل گورنمنٹ جو سی ہے وہ 18th امینڈمنٹ کو اور بٹوین لائنز کہا جاتا ہے, لیکن یہ ہنٹ دیا جاتا ہے کہ شاید فوج کے کہنے پہ فیڈرل گورنمنٹ جو سی ہے وہ 18ویں امینڈمنٹ کو ہٹ کرنا چاہتی ہے. کیوں؟ کیا اس فکر میں یا خوف کی کوئی وجہ ہے جائز, اور اگر نہیں ہے تو یہ کیوں ڈرامہ ہو رہا ہے؟ یہ اور کافی باتیں بھی ایک دو سکینڈلز کی بھی آپ سے کریں گے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ کو یاد نہیں, سوری فار دی انٹرجیکشن, الطاف حسین صاحب پہ لندن میں جب گھر سے کیش برآمد ہوا 10 بندے کھڑے ہو گئے, 4 لوگ آگے ہم نے دیے تھے, دے ٹک دا فال, اور وہ نکل گئے. یہاں بھی فال گئے, یہاں پر بھی اگر انور مجید یہ مان لے کہ مگر پیسے گئے. تو اگر تھوڑی آپ کی بات کہتا ہوں, کاشف صرف یہ الزام نہیں ہے کہ صرف پیسے گئے ہوئے ہیں. فار ایگزامپل یہ جو ٹاور بنا ہے اس کے لیے جو زمینیں لوگوں سے پارک لین کمپنی جو ہے نا, this is the only linkage زرداری صاحب کی اگر کہیں اس جے ٹی میں ڈائریکٹ لنکیج. زمینیں خریدی گئی پہلے, پھر ان کو کمرشل کیا گیا, پھر اس کے اندر اجازت دی گئی بھی سندھ گورنمنٹ دے رہی ہے, پھر جو ہے ان کی پیمنٹ بیک اینڈ فورتھ گروپ کر رہا ہے نا. مسئلہ یہ میں نے جتنی رپورٹ پڑھی, دیکھیں
बैरिया टाउन को 25,000 एकड़ जमीन दी गई है, उसके बदले 10 अरब रुपया आया है और वो सारा ओमनी ग्रुप के अकाउंट्स में गया। तो ये कहा जाएगा कि मुराद अली शाह जाने, मतलब अगर अनवर मजीद कल को कहते हैं हाँ जी मेरी बहुत दोस्ती थी असद ज़रदारी साहब से, मैंने अपनी दोस्ती का नाजायज फायदा उठाया और मैंने सब कुछ किया, और आई एम द गाय, और हुकूमत में से किसी तो आप दो चार लोग कहते हैं ना you're only as strong as the weakest link in the chain, तो अगर वही काट देता है चेन तो ये प्री जज तो हम नहीं कर सकते, मगर अपना नजर में मैं वी कैन एग्री टू डिसएग्री नजर में मेरा असेसमेंट है, मेरा काशिफ कह रहे हैं कि शायद लीगली प्रूव करना मुश्किल हो, मेरा ख्याल है लेकिन वो जो फंड्स जो 2.25 करोड़ बड़ी काफी है। मगर फैक्ट ये है मालिक कि इस चीज का ये हो सकता है लिंकेजेस का, मगर इन अकाउंट्स का होना और ये मनी ट्रांजैक्शंस का होना ये तो एक एग्जांपल देता हूं, एक जगह इन्होंने 3 शुगर मिल्स खरीदी जाती हैं, वो फिर शुगर मिल्स बिलो रेट पे खरीदी जाती हैं, उनको फिर उनमें से पैसे जौन से हैं वो जाते हैं, वो हर एक मिल कोई 50 करोड़ दे रही है, 20 करोड़ दे रही है, वो जाते हैं यूएई वाले नेशनल के, वो यूएई नेशनल आके जनाब समिट बैंक के अंदर इक्विटी खरीदता है, वही पैसा रिसर्कुलेट होके फिर समिट बैंक आगे जाके ये इन्वेस्टमेंट्स करता है। ये तो एक ऐसी एक इंसेस्चुअस विशियस लिंक है, बट एवरीथिंग इज ऑन पेपर, एक चीज पेपर पे। लास्ट ऐड कर दूं मालिक, इसमें ये है कि ये अभी केस चल रहा है, अभी तो सिर्फ जेआईटी रिपोर्ट आई है ना, ये अब कराची बैरिया का एक बड़ा क्रूशल स्टेज आ गई है कि अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया 3-4 हफ्ते के अंदर जो है ये रेफरेंसेस बनने जा रहे हैं, रेफरेंसेस के बाद गिरफ्तारियां शुरू होंगी, जब गिरफ्तारियां शुरू होंगी फिर अप्रूवर बनने शुरू होंगे, तो वो जो लिंकेजेस मिसिंग है ना, एक बड़ा फैसला नजर आ रहा है, एक बड़ा फैसला आया जिसको हमारे कुलीग ने कहा हिस्टोरिक फैसला है, ये जो 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू का है, मेरे ख्याल में तो इतनी खौफनाक एक प्रेसिडेंट सेट हो गया है कि अगर आप जितना बड़ा केस है, जितना बड़ा वॉल्यूम है, जिस तरह अमेरिका में हुआ था ना, बैंक्स अपनी हरकतों से डूब रहे थे तो फेडरल रिजर्व बेल्ड देम आउट विद टैक्स पेयर्स मनी, अब ये बन रहा है कि बिलियंस का अगर नुकसान हो रहा है तो आप उनके साथ एग्रीमेंट कर लें, उनको पास्ट को रेगुलराइज कर दें, अगर ये है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू तो रेगुलराइज कर दो, इमरान खान का घर है तो रेगुलराइज कर दो, लेकिन अगर नथू का एम्प्रेस मार्केट के बाहर खोखा है तोड़ दो, अगर फलाने की दुकान लाहौर में उसको रगड़ दो, उसको फिर अपॉर्चुनिटी, अब क्लियरली एक रूल एस्टैब्लिश हो रहा है पाकिस्तान में। आई थिंक यू आर कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, व्हाई? क्योंकि एक स्टेट लैंड है जिसमें नथू की दुकान की बात करें ना, ये रियासती की जमीन है जिसके ऊपर इलीगल कब्जा है, जबकि अगर बनी गाला की जमीन, क्योंकि मेरा गांव भी है, आप चले इमरान खान की घर की बात करें, वन कॉन्स्टिट्यूशन देखिए स्टेट लैंड, आई एग्री विद यू। अच्छा, अब फिर कोर्ट का अब जब ऑर्डर आए या तो फिर आपने एटलीस्ट जो लोग रिस्पॉन्सिबल थे आपने खाली उनको एडमॉनिशमेंट कर दी कि लोग क्यों जाग रहे थे, क्रिमिनली प्रोसिक्यूट करो, अंदर करो, एब्सोल्युटली, लेकिन अगर आपने लीगलाइज भी करना है ना तो उसकी मिसालें सेट करके अब होगा क्या, जिसकी बड़ी हाउसिंग सोसाइटी है, चाहे वो बहरिया है या वो ईडन गार्डन है या फलाना गार्डन है या हेवनली गार्डन्स है, वो आएंगे सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला लेंगे कि जी यहाँ पे ये हुआ, हमें भी रेगुलराइज कर दें। आप तो ये प्रेसिडेंट सेट हो रहा है कि अगर आपका जुर्म बहुत बड़ा है तो फिर रेगुलराइज हो सकता है, ये नहीं हो सकता। मगर यहाँ पे जो बैरिया कराची के अंदर जो रेगुलराइज करने का भी अगर लेट्स से कि उस तरफ अदालत जाती है तो वहाँ इशू सबसे बड़ा ये आ गया है कि पहले हो रही थी 200-300 अरब रुपए की बात, अब जो नैब ने लेटेस्ट रिपोर्ट दे दी है उसमें उन्होंने 20,000 अरब रुपए का फिगर डाल दिया, जो 2 ट्रिलियन प्लस, 2 ट्रिलियन प्लस, एक अकाउंट में 1800 अरब रुपया तो 175 अकाउंट्स के अंदर है जो लोगों से डिपॉजिट किया गया है। सिंपल कहते रोकिए, ये नाज़रीन उतने सिफर हैं जितने आप ऐड ही नहीं कर सकते। 1.8 खरब रुपया ये सिर्फ एक जगह है, ये 1.8 अगे टूरो। और ये हो कैसे रहा है? देखिए ये हम मेरा ख्याल, मेरा अपना जाते हैं, देखिए जिसके पास पैसा है उसको पैसा इस्तेमाल करने का गुर भी आता है। जैसे मलिक रियाज साहब खुद कहते रहे कि टायर लगाते कैसे फाइलों को मुझे पता, और वो टायर लगाते रहे फाइलों को। कोई तो लोग थे जो उसमें शामिल थे। हम क्या कर रहे हैं, हम इन केसेस के जल्द से जल्द फैसले करने के चक्कर में उन लोगों को ओवरलुक कर रहे हैं जिन्होंने ये चीज़ें मुमकिन बनाई। एग्जैक्टली जिनके होते हुए ये टावर बने, ये टावर अप्रूव हुए। ये अगर 5 स्टार होटल था तो उसके अंदर सर्विस अपार्टमेंट्स नहीं बन सकते और वो बनाए गए हैं। मसला ये कि मैं फिर वो कहूँगा कि कंपैरिजन मुझे इसलिए गलत। अभी हम एक स्टोरी ब्रेक करेंगे जल्दी। मैं कल गया हुआ था किसी को मिलने, शाह देता पे किसी को, मैं दोस्त को मिलने गया तो उसने बताया कि ये जो सी को 250 कनाल ज़मीन है ना, ये एक फॉर्मर मेंबर एनवायरनमेंट थे CDA की, उनकी है। मैं क्या 250 कनाल, लाइक हाउ कुड ही अफोर्ड इट? बिकॉज ही वॉज मेंबर एनवायरनमेंट सो ही कुड इजीली अफोर्ड इट। ब्यूरोक्रेसी के अंदर तो लॉटरी निकली हुई, और सारे इन्होंने ही
like you said made it possible, لیکن وہ ہر بار نکل جاتا. لیکن آپ کو ایک اور بات بتاؤں, C-15 C-16 کی انویسٹیگیشن بھی CDA کی طرف سے ہوئی تھی, ایک ممبر انوائرمنٹ نے کی تھی, اور اس نے جب وہ دیکھا تو اس کے اندر میجورٹی پلاٹس توقیر شاہ, فواد حسن فواد اور ان لوگوں کے تھے. تبھی یہ 15 اور 16 کی فائلیں بکیں, یہ ایک سیکٹر بنا جس کی راتوں رات قیمت 5-7 لاکھ روپے سے چڑھ کے 50-60 لاکھ روپے فی پلاٹ ہو گئی. سوچیں اس کے بعد 100 یا 200 فائلیں تھیں جو کہ تھیں ان کے پاس, کچھ بیوروکریٹس کے پاس, تو ان کا جو میگنیٹیوڈ تھا پروفٹس کا وہ کہاں گیا, اور یہ سارا CDA کے ساتھ مل کے ہوا. اب کرنا کیا ہے دیکھیں, بڑا آسان. اگلے ہفتے اس پہ بات کروں گا. I keep my اپنے پروگرام کے لیے. opinion reserved. آپ 17 تاریخ کے بعد بات کریں گے. بٹ یہ سب کچھ ہوتا رہا, آپ کیا کریں گے اس پر؟ میرا خیال ہے آپ کو مثالیں سیٹ کرنی چاہیے تاکہ آگے کوئی بھی آدمی اس طرح کی 2 نمبر چیزیں کرتے ہوئے 10 دفعہ سوچے. تو وہ تو ریگولرائز کرنے سے نہیں, ریگولرائز دیکھیں اگر آپ ریگولرائز کیا کریں گے, کچھ نہ کچھ دیکھیں. آپ یہ نہیں کر سکتے, بنی گالا گئے ہیں وہاں پہ کتنے 100,000 گھر بن چکے ہیں, آپ گھر گرائیں گے سارے جا کے؟ دیکھیں یہ بھی تو اب یہ بھی بڑا مشکل ہے نا. ایک تو ہے کہ اسٹیٹ لینڈ پر آپ نے بنی گالا اور ایک بلڈنگ میں فرق ہے. ہاں وہ ایک علیحدہ کر لیں. میں تھوڑا سا مجبور ہو گیا ہوں کہ اس پہ میں چاہ رہا تھا کہ میں 18 تاریخ کے بعد اس کے اوپر بات کروں. دنیا بھر میں سیٹلمنٹس ہوتی ہیں, اس میں کوئی بڑی مروجہ قانون ہوتا ہے, اور واقعی اس طرح کا جب ہو جاتا ہے درمیانی راستہ نکالنا پڑے گا. مگر ہوتا یہ ہے جب سیٹلمنٹ بھی ہوتی ہے نا, جو اس کے اندر کرائم ہوتا ہے نا, پنش کریں, آپ اس آدمی کو پکڑیں جس نے تھرڈ پارٹی کے انٹرسٹ بھی بہت ہوتے ہیں, مگر جنہوں نے کرائم کیا ہے, لیپسز ہیں, ان کو پنش کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. سیٹلمنٹ بالکل ایکسیپٹیبل نوشن ہے دنیا بھر میں. آپ نے جس جگہ آپ نے شہادت کی ذکر کیا ہے اس کے ساتھ وہ کیا ڈکلیئر کیا ہوا CDA نے اس کو ہیریٹیج ایریا والا, جو اس کو نیشنل وہ بات کر دیا اس کو جنگلات کر کے نا, جس کو اب وہاں جا کے دیکھیں وہاں پہ ٹریکٹر لگے ہوں گے, ہو سکتا ہے ابھی بھی لگے ہوں. میں نے خود CDA کے نوٹس لینے کے بعد بھی ایکسکیویٹر لگے ہوئے تھے. جب آپ سیٹلمنٹس کرتے ہیں اور ان لوگوں کو سزائیں نہیں ملتی تو اب CDA کا پرابلم کیا ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مجھے ایک CDA کے آدمی نے بتایا, کہتا سر جب ہم گئے پہلی دفعہ آپریشن کرنے کے لیے, پولیس ہمارے ساتھ گئی, اگلے بندے بڑے تگڑے ہیں, ہم نے پولیس کو کہا آپ آگے ہوں, یہ آگے تشدد کرتے ہیں. انہوں نے کہا جب تک یہ آپ پر تشدد نہیں کریں گے پولیس بیچ میں نہیں آئے گی. وہ کہتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے اپنی ٹانگیں توڑوانے کی, کہ پہلے ہم ٹانگیں توڑوائیں اس کے بعد پولیس آ کر انٹروین کرے. سو یہ کہیں نہ کہیں سب. اچھا چلیں ہم بہت سبجیکٹ سے اسٹرے کر گئے. میں زرداری صاحب پہ واپس ایک کامنٹ, میرا ایک کامنٹ رہ گیا. میں نے خالی ہم نے زرداری صاحب کو نہیں, آپ نے 18ویں ترمیم کا پوچھا, نے سٹوری بریک کی تھی علیمہ خان والی بھی, میں اس پہ بھی آنا چاہتا ہوں لیکن آپ بات ختم کر لوں. 18ویں ترمیم ون پارٹی رول. دیکھیں میں ایک بات, مجھے کسی نے کہا کہ زرداری صاحب کو یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ زرداری صاحب کو پردہ اسکرین سے ہٹا دیا جائے. زرداری صاحب ایک ڈریم ہے کسی ڈکٹیٹر کے لیے. ٹو ڈیل ود ہم از دا ایزیسٹ تھنگ ان دا ورلڈ. وہ ڈیل مار کرنے کے ماہر ہیں. کوئی بھی آدمی چاہے گا کہ اگر پارٹی کا سربراہ ہو نا تو وہ کوئی اکھڑ آدمی نہ ہو جو اصول کی بات کرے, ایسا آدمی ہو جو میرے ساتھ ڈیل کیا کرے. انہیں نہیں چاہیے ون پارٹی رول پاکستان میں چل ہی نہیں سکتا. 2/3 اکثریت کے بغیر نہ 18ویں ترمیم ہو سکتی ہے, نہ صدارتی الیکشن ہو سکتا ہے, نہ سندھ کے امام کو کوئی خطرہ ہے. یہ خوف اور خطرہ دلا رہے ہیں, یہ ڈرا رہے ہیں ساروں کو کہ اگر ہم پہ کچھ ہوا تو سوچو تمہارے ساتھ کیا ہوگا. یہ تو ڈیزائن, کسی کو یہ نہیں پتا 18ویں ترمیم میں کیا بدلنے جا رہا ہے. یہ صرف ڈرا رہے ہیں ساروں کو تاکہ یہ پیسے بچ جائیں, یہ کیس آگے نہ چلے. میرا ماننا ہے یہ کیس اور باقی تمام کیسز, چاہے وہ ملک ریاض صاحب کی بحریہ کے ہوں, چاہے وہ ٹاور بخت ٹاور ہو, جو ہے وہ سارے یہ کیس چلائیں. اس کو رکنا نہیں چاہیے اس معاملے کو کسی جگہ. میرا ڈر یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں معاملے کہیں نہ کہیں طے ہو جاتے ہیں. آئی تھنک جب جو آپ کو ویری کوئکلی پھر بریک لینی ہے عامر, جب ہم سب کی ملاقات ویریس اوکیجنز پہ پرائم منسٹر کے ساتھ بھی ہوئی, وہاں تو مجھے کوئی ریزالو کی کمی نہیں لگتی. وہاں تو لگتا ہے بڑا فوکس کام ہے. کچھ نہیں, ان کا کیا لینا دینا ہے. یہ معاملہ ادھر تھوڑا نیچے بات سب سے بڑا جو اس گورنمنٹ کا لیپس رہا ہوا ہے, ساری ٹاسک فورسیں آ گئی, سب کچھ آ گیا. جو مین ریڑھ کی ہڈی تھی وہ بیوروکریسی تھا, اس کے ریفارمز نہیں آ رہے. اس کے اندر نیچے تو وہی بابو بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ کیا وہ جو مرضی کہتے رہے, پرائم منسٹر کی نیت جو مرضی ہو, جنہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے وہ وہی مشینری ہے اور وہ کمپلیسٹ ہیں. ڈی ایم جی بیوروکریسی خاص طور پہ بیوروکریسی وہ اندر سے ملے ہوئے اپنے پیٹی بھائیوں کو بچائیں گے, پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز رکھ دیا, پی ایس بالکل وہی ہے. مگر وہ سارے آپس میں ملے ہوئے ہیں. ان کے آدھے لوگ یہ ساری چیزوں میں جو اس وقت چن کے ان لوگوں کو ہی ترقیاں ملی تھی جنہوں نے ان ساری فائلوں پہ سائن کیا گیا ہے. تو ان کو ٹانگنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو ٹانگنا.
سو اس لیے وہ جب تک اس گد کو صاف نہیں کریں گے پرائم منسٹر اور اپنی پولیٹیکل گیس کا مسئلہ ہے تو ایم ڈیز کو ٹانگ دو, ڈس سروس ڈلیوری والوں کو, کسی بیوروکریٹ کو دوسرے کو ہاتھ نہ لگاؤ. وہ باہر والے تھے باہر بھیج دیے گئے. ایم ڈیز نے ایک اپنی فائل بھیجنی ہے, الٹیمیٹ سائن سیکٹری نے کرنی ہے, ڈی جیز نے کرنی ہے, منسٹریز کے اندر بیٹھے ہوئے ان کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں. میں تو بار بار پروگرام میں کہتا ہوں, پھر بریک لیتے ہیں, پھر آ کے علیمہ خان پہ بات کریں گے کہ ہونا یہ چاہیے کہ کم از کم پچھلے 5 ٹرمز کے جو ہیں نا 5 جو گزرے ہیں, سیکرٹری پیٹرولیم, سیکرٹری انرجیز, ڈی جی آئل, ڈی جی گیس, ان کا فورنزک ایسٹس کا آڈٹ ہونا چاہیے, ان کے لائف سٹائلز کا, کس کے بچے کہاں پڑھے, کہاں سے پیسے ہیں. بیکاز آئی نو couple of them, they are billionaires. جنرلی کہنے والی بات بلینرز نہیں ہے, بلینرز ہیں. اور یہ روکنے کے لیے فیوچر میں یہ جو مافیا چلے گا, ایک دفعہ ایک تفتیش کرا لیں گے تو آئندہ $20-25 ملین کی کٹ از روٹین. میں آپ کو بات بتاؤں, یہ ریگز ہوتی ہے نا, یہ ریگ خریدنے جائے مارکیٹ میں تو $20 ملین کی, $25 ملین کی مل جائے گی. یہ 1 سال کے رینٹ پر 10 سے 15 ملین ڈالر کی ایک ریگ پاکستان میں آتی ہے, اپنی نہیں خریدتے. اور 4 ریگ ہیں یا 5 ریگ جتنے بھی کام کر رہی ہیں وہ ساری کی ساری رینٹ پہ. روٹیاں, پراٹھے. کل مجھے کسی نے ٹویٹر میں کہا کہ آپ لوگوں کو پراٹھے کھانے پہ آپ کو اعتراض کیا ہے. میں کہا سانو سکی کھانتے ہو, تسی بریک پہ جانا. صرف ایک خبر دیتا جاؤں کہ یہ جو فرنس آئل مافیا جو تھا یہ بڑے درمیان میں خوش تھے, تو ان کی موت یہ پڑ گئی ہے کہ کل پرسوں ایک کارگو کا ایل این جی کا انتظام ہو گیا, تو ان کے بلین جو دوبارہ فرنس آئل لگ رہا تھا نا وہ رک گئے ہیں. اس وقت ان کو قیامت پڑ گئی بھی ہے کہ عام آدمی کو ریلیف شاید مل جائے گا. جو خیال تھا کہ یہ لوڈ شیڈنگ چلے گی شاید رک جائے. یہ بہت بڑا کام کیا ہے جنہوں نے بھی کیا, کریڈٹ ہے ان کا. پر آئل مافیا جو ہے وہ پریشان ہے, یہ ایل این جی آ کیسے گئی ہے. چلے پھر میں بتاتا ہوں کیا ہوگا. یہ جو آپ کی وہ ایل این جی کمپنی نہیں ہے, 2-3 باری اگر یہ روک رہے ہیں تو یہاں وہاں پہ بھی ہیڈز ول رول مروا دیں گے, بندوں کو ہٹوا دیں گے. کسی کو جنہوں نے جو ایل این جی ڈیلیور کر رہا ہے وہ فارغ ہو جائے گا. آج لکھ لیں آپ, فارغ ہو جائے گا. وہ ایک دو کا سی ای او بھی ہے, وہ جس کو کسی نے کہا, میں ان کو بتا رہا تھا, میں گیا ایک کمپنی میں منسٹری میں یہی اسٹوری پہ کام کر رہا تھا, تو کوئی بات ہی تو مجھے نے کہا کہ جی وہ ایلوس پریسلے نے کیا ہونا ہے. میں کہا ایلوس پریسلے کون ہے, تو وہ ان کے سی ای او کے لمبے لمبے بال ہیں, تو ہو سکتا ہے دے مائٹ میک ایلوس پریسلے ہیز لیفٹ دا بلڈنگ, دا فیمس فیس ہے وہ آ جائے. خیر اس پہ بات کرتے ہیں, لیکن علیمہ خان کی ہم نے بات کرنی ہے کہ جو ان کا ایشو ہے کیا واقعی جینوئن ایشو ہے کہ یہ ایک فرسٹریٹڈ اپوزیشن ہے جو اسی آن اے نان ایشو کو ایشو بنانے پہ چل رہی ہے. بس دونوں طرف کی باتیں ہیں اس پہ. عامر نے کیونکہ اس پہ سٹوری کی تھی اور ان اے وے اس کو بریک کیا تھا, سو آئی اسٹارٹ ود ہم, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. بریک پہ جانے سے پہلے میں بات کر رہا تھا کہ اپوزیشن جو بیئنگ فار بلڈ ہے پرائم منسٹر کا اور گورنمنٹ کا, وہ کہہ رہے ہیں جی علیمہ خان ہمارے سے اتنی باتیں کرتی ہیں اور خود ان کی اپنی ہمشیرہ کی پراپرٹیز نکل رہی ہیں, پہلے دبئی میں پھر یو ایس میں. عامر, واٹ از دا ریالٹی؟ کیا فرسٹریٹڈ اپوزیشن ہے کہ واقعی جے ٹی اور کا مطالبہ جائز ہے؟ مالک مجھے تمہید باندھنے کی ضرورت تو نہیں. ہم نے ابھی یہ رزاق داؤد کی بھی بات کی, ابراج کی بھی بات کی, گیس کے اسکینڈل کی بات کی, یہ ساری جو پی ٹی آئی کا وہ ہے. بٹ ٹو بی فیئر, یہ سب سے پہلے جو سٹوری بریک کی تھی یہ رؤف کلاسرا صاحب دبئی کے اپارٹمنٹس لے کے آئے تھے. اس کے بعد ہم نے اپنے پروگرام میں یہ آئیڈینٹیفائی کیا تھا علیمہ بی بی کے فلیٹس وہاں پہ. ہم نے ان سے بات کی, انہوں نے کہا بالکل ہیں. انہوں نے اپنے ریزنز دیے کہ اس وجہ سے میں ڈکلیئر نہیں کر سکی, یہ ڈکلیئر نہیں ہے, یہ بھی وہ مانی. تو یہ ہم نے بریک کی تھی. اس کے بعد کیا ہوا کہ ریسنٹلی اب یہ سٹوری اس طرح پیش کی جا رہی ہے جس طرح کوئی نئی سٹوری ہے. یہ مہینہ پہلے بھی یہ ہم نے ہی بریک کی تھی کہ انہوں نے بعد میں پھر دبئی کے اندر وہ والے فلیٹس بیچ کے تو نیو جرسی میں لے لیے تھے. اس کے بعد انہوں نے جب وہی دبئی والا فلیٹ بیچ کے اور پیسے ڈال کے اور وہ نیو جرسی میں لے لیا گیا تھا. یہ کوئی نئے والے فلیٹس نہیں نکل آئے ہوئے ہیں. ایکچولی سپریم کورٹ نے ان سے پہلے پوچھا تھا کہ آپ اپنے دبئی کے فلیٹس کے متعلق بتائیں, تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ اب میرا وہاں کوئی فلیٹ نہیں ہے. تو وہ ہم نے چیک کیا تو پتا کہ جی وہ صحیح کہہ رہی ہیں, اب نہیں ہے, کیونکہ وہ والا فلیٹ انہوں نے بیچ دیا تھا اور بیچ کے نیو جرسی میں لے لیا تھا.
تو انہوں نے ایمنسٹی اسکیم کے اندر جو ہے وہ اس کا ایمنسٹی لے لی تھی ساری، مگر سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ صرف ایمنسٹی جب آپ لیتے ہیں 2 سے 4% آپ کو جرمانہ دینا پڑتا ہے، مگر سپریم کورٹ نے کہا نہیں آپ کا جو ہے وائلیشن زیادہ ہے، ان کو بڑا والا جرمانہ کیا گیا۔ وہ ہائی پروفائل ہونے کی وجہ سے رگڑی گئی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ان کے اس کیس میں، اور لوگ اس کو لنک جو کر رہے ہیں نواز شریف کا میں، وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب پہ بیسیکلی یہ الزام تھا کہ پبلک آفس کو مس یوز کیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ لنک کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، جس طرح آج مریم اورنگزیب بھی کہہ رہی ہیں کہ جی نمل یونیورسٹی اور شوکت خانم سے جو کر رہے ہیں، تو میری صرف درخواست یہ ہے کہ یہ کوئی پولیٹیشین نہیں ہے لیما بی بی، یہ ایک پرائیویٹ سٹیزن ہے، ٹھیک ہے، وہ پرائم منسٹر کی بہن ہے۔ شوکت خانم اور نمل بڑے اچھے پروجیکٹس ہیں، اور چیریٹی پہ آپ کو الزام نہیں لگانا ہے until unless آپ ثبوت لے کے آئیں کہ آف کورس یہ اس کی ڈائریکٹر لیما بی بی رہی ہوئی ہیں کہ یہ پیسہ پینما کے اندر ایویڈنس آ گیا تھا، وہ ابھی تک مقدمہ چل رہا ہے کہ جی یہ یہاں سے پیسہ نکالا گیا ہے اور یہ یہاں پہ گیا ہے، until unless ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہو کہ یہ وہاں سے پیسہ نکالیں۔ ادروائز علیمہ بی بی جو ہیں وہ بڑے سالوں سے، میں ذاتی طور پہ کیونکہ امریکہ میں تھا تو یہ اس زمانے میں جن فرمز کے ساتھ کام کرتی تھی تو وہ اپنا بزنس کرتی ہیں، تو ان کی وہ یہ والی انکم ہے انڈکلیئرڈ تھی، اس کا انہوں نے جرمانہ دے دیا۔ میکسیمم یہی ہوتا ہے کہ پبلک آفس کا کیس اور ہوتا ہے، پرائیویٹ سٹیزن اس کی ڈکلیئرڈ نہ ہو تو اس کو جرمانہ دینا پڑتا ہے، اس سے زیادہ اس کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ کیا یہ اسکینڈل کین ہرٹ دا گورنمنٹ؟ مجھے مشکل لگتا ہے کہ بیسک آرگومنٹ ریمینز دی سیم، پبلک آفس ہولڈنگ اگر آپ کی ہے تو پھر آپ کے اوپر ذمہ داری اور ہے، لیکن میری پھر بھی ایک توقع ضرور ہے علیمہ بی بی سے کہ اگر آپ کے پاس سم سارٹ آف منی ٹریل ہے، کچھ تو ہوگا، اگر انہوں نے بزنس کیا ہے امریکہ میں تو کچھ تو ہوگا، کوئی ٹرانزیکشنز ہوں گی، سم تھنگ ریزمبلنگ اے ٹرانزیکشن تو آپ انٹرنیٹ پہ ڈال سکتی ہیں، کسی ٹی وی پروگرام میں لا کے دے سکتی ہیں، اتنا جواب تو دینا چاہیے۔ آئی ڈونٹ تھنک شی شوڈ شو اٹ انڈر دا کارپیٹ، بیکاز ایک ایسا معیار عمران خان صاحب نے خود فکس کیا سابق وزیر اعظم کے لیے اور تمام پبلک آفس ہولڈرز کے لیے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ جواب تو دینا پڑے گا۔ وہ تمام اپوزیشن جو اس وقت صرف ایک مطالبہ کر رہی ہے JIT علیمہ خان صاحبہ پر، کچھ تو دیں۔ میں خبر دے دیتا ہوں، اس میں ہوا یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے انہوں نے اڑ گئے ہیں، انہوں نے کہا یہ میری بہن ہے، یہ ان کے اوپر کیس ہے، لیٹ ہر ڈیفینڈ ہر سیلف، آئی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود دیٹ۔ سپریم کورٹ نے اٹھایا، وہ یہ سوچ رہی ہیں، میں نے بھی کسی فیملی سورس کے ان سے پوچھا تھا، تو وہ یہ سوچ رہی ہیں کہ میں کوئی ایسا بیان جا کے ڈیفینڈ کرنی شروع کروں گی اپنی پہ تو میرا بھائی ناراض نہ ہو کہ آپ کی وجہ سے میری گورنمنٹ پہ یہ الزامات لگ رہے ہیں، تو یہ بہن اور بہن جو کہتے ہیں جب سپریم کورٹ نے بلایا ان کو پی ٹی آئی پی ایم ہاؤس کی طرف سے بڑی خوشی ہے، یہ مجھے کسی نے کہا چلو چنگا ہویا ساڈے متھوں لتھا، سپریم کورٹ چلا گیا، سپریم کورٹ جانے علیمہ خان جانے، ایکچولی اس کا پی ایم ہاؤس کا یہ ورژن تھا، بٹ آئی اسٹل بلیو، دیکھیں اگر آپ نے ایک معیار سیٹ کیا، آئی انڈرسٹینڈ گورنمنٹس JITs نہیں بنا سکتی پرائیویٹ سٹیزن کے لیے، اس طرح آپ بنانی شروع کریں تو اسٹیٹ کے پاس اتنا ریسورس ڈکلیئرڈ اگر پیسہ نہیں ہے تو ٹیکسیبل انکم ہوتے ہیں، ٹیکسیبل انکم ہے، ٹیکس لگ جاتا ہے، اس کے علاوہ تو جیل تو نہیں آپ کر سکتے ہیں۔ بٹ اس کو اسپیشل کیس کر کے مجھے یہ لگتا، میرا پھر یہ ماننا ہے کہ آپ کو ایسا جواب دینا چاہیے جو سب کو سیٹسفائی، کم از کم پارٹلی سیٹسفائی کر۔ عمران خان صاحب کے کیس میں آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا سم سیمبلنس آف سم منی ٹریل، کہ آپ نے اگر کیری پیکر کھیلا، آپ نے لندن میں کھیلا، ادھر بھی اگر آپ کا بزنس ہے جو عامر صاحب کہہ رہے ہیں کچھ کاغذ تو دے دیں۔ جب آپ جرمانہ دیتے ہیں تو آپ منی ٹریل ہی بیسیکلی دے رہے ہیں کہ یہ میری انڈکلیئرڈ منی تھی، یہ بزنس سے آتی تو وہ منی ٹریل آ گئی نا۔ فیملی کی طرف سے جو مجھے بتایا گیا کہ سپریم کورٹ میں کچھ منی ٹریل دکھائی گئی، بٹ یہ بھی ریکویسٹ کی گئی کہ اس کو پبلک نہ کیا جائے، اپیرنٹلی دیٹس واٹ دا فیملیز ہیں۔ ایک تو ہر چیز ہماری جا کے سپریم کورٹ کے دروازے پہ رک جاتی ہے، I don't know what's going to happen 17 کے بعد 18 کے بعد اس پاکستان کا بنے گا، 17 کے بعد 18 کے بعد بھی بڑے سخت چیف جسٹس صاحب آ رہے ہیں، one hard man is going to be replaced by another very very hard man, but a good man, but a good man, both good men۔ جو کیا مووی تھی A Few Good Men، اسی بات پہ ختم کرتے ہیں۔ ناظرین بڑی چھوٹا ٹائم بالکل ہی رہا، اتنا کنکلوڈ کروں گا کہ سیریس ایشوز کا وقت ہے، اور کل کا پروگرام ضرور دیکھیے گا، بیکاز اٹس اے ویری الارمنگ ڈیولپمنٹ جو ہم بات کر رہے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا ابھی کیا جرم ہوا یا نہیں ہوا، لیکن جیسے کاشف نے کہا ایک امیج ہوتا ہے ٹرانسپیرنسی کا، اور جو اس وقت ہمیں پیٹرن نظر آ رہا ہے کہ جو بڑے لوگ ہیں وتھ کنٹروورشل پاسٹ اینڈ ان نون فیوچرز، وہ پرائم منسٹر کے گرد گھیرا ڈال رہے ہیں۔ اس پہ کل بات کریں گے اور آپ سے کافی ڈیٹیلز کریں گے کہ کیوں ہم عارف نقوی صاحب کے اوپر سے پریشان ہیں اور کیوں ہمیں رزاق داؤد صاحب کی بھی پریشانی لگی رہتی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔